ناظرین، پروگرام تجزیہ کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی آج پھر ناظرین ایک گرما گرم قسم کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو اسمبلیوں کے معاملات ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا بلکہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ ان تمام دھینگا مشتی جو کچھ بھی ہو رہی ہے اسمبلی میں اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا کی ساری اقوام جو ہے دنیا کے سارے ممالک میں پاکستان کی اسمبلیوں کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی اسمبلیوں اور پاکستان کی حکومت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس بات کا احساس تو شاید پاکستان کی حکومت کو نہ ہو، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ یقیناً اس چیز کو بڑی گہرائی سے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے، چاہے وہ پاکستانی پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان سے باہر ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد قومی اسمبلی سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر جاری کر دیے کہ فوری طور پر جو ہے اس کا وزیر اعظم کا عدم اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور 9 اپریل کی رات 12 بجے جا کر اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ وہ استعفیٰ کیوں دیا اور کیسے دیا، اس کے پیچھے بہت سے محرکات شامل ہیں۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کیسے اترا، کیوں اترا، اور آس پاس جو ہے 111 بریگیڈ لگا دی گئی، اور پھر عمران خان جو ہے رات کے اندھیرے میں کون سا چاند جو ہے وہ چڑھانا چاہتے تھے، کیا واقعی جنات کی بڑی فوج تھی جس نے عمران خان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بہت سی خبریں ملی ہوں گی کہ ماشاءاللہ جو کچھ بھی ان کی بیگم صاحبہ کر رہی تھی وہ اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ سپریم کورٹ کو راتوں رات عدالت کیوں لگانا پڑی، آرمی فورسز گاڑیاں اور ملزمان کی وین جو ہے وہ لا کر وہاں کیوں کھڑی کی گئی، ایک بار پھر ذکر کرتا چلوں کہ ہیلی کاپٹر وہاں پر کیوں رات گئے اترا، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ استعفیٰ دینے سے پہلے سارا دن روزے میں جس طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کے وزراء اور ممبران نے جس قدر پی ڈی ایم کے لوگوں کو ممبران کو ذلیل و خوار کیا، وہ اس کی کہانی جو ہے لائیو سارے لوگوں نے سن بھی لی اور دیکھ بھی لی۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف کی ایک پہلی تقریر جو ہے وہ ہم نے دیکھی، اور اس میں دیکھا یہ کہ کس حد تک اس میں عوام کو پذیرائی حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جی ڈی اے کا اکھٹ جو ہے وہ کیا یہ چل سکے گا، اور آنے والے حالات جو ہیں وہ شہباز شریف اس کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور پھر کیا واقعی عمران حکومت جو ہے اس کو امریکہ نے گرایا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ چودھری سرور اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے دوست محمد مزاری کے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی کے اعلیٰ حکام نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے آ کر میڈیا کے سامنے جو کچھ کیا، جو بات کی، اس میں جو ہے وہ کس حد تک سچائی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان سے بہت سے ممبران جو ہیں وہ نالاں تھے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت سے ممبران جو ہیں مینی ٹائمز ان سے ملنا چاہتے تھے اور اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ وہ ملتے تھے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی، تو بزدار کے حوالے سے بھی ایک ان کے اپنے بڑے سینئر ممبر تھے علیم خان صاحب، انہوں نے ایک موقع پر ان کو کہا کہ آپ بزدار کو ہٹا دیں ورنہ گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے علیم خان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر پنجاب کی حکومت کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر فرح بی بی کا ایک بہت بڑا سکینڈل نکلا، جو پیرنی جو ہیں عمران خان کی جو بیگم ہے ان کی بڑی خاص سہیلی جانی جاتی ہیں، اور انہوں نے کوئی 100 ارب کے قریب جو ہے ان کی اپنی جو 100 کروڑ کے قریب ان کی جائیدادوں کا تخمینہ جو ہے وہ ان کی پی ٹی آئی کی ایک ممبر ہیں، خاتون ممبر، انہوں نے بتایا، میں ان کا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس خاتون نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو اپنے علاقہ شیخ پورہ کی علاقہ میں ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پر بتاتا چلوں کہ ڈیولپمنٹ ضرور کروانی چاہیے اور ہر وہ ممبر کا حق ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے
ان ممبران کے یہ حقوق ہے، جبکہ فرح صاحبہ جو ہیں وہ اسمبلی کی ممبر نہیں تھی، ان کو سینٹ کی سیٹ پر کاغذات جو ہے ان کے جمع کروائے گئے، جس کے اوپر جب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے دیگر سینئر ممبران کو پتہ لگا تو انہوں نے ایک کہرام مچا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے سینٹ کے کاغذات بھی واپس لے لیے گئے۔ تو انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے جو ہے وہ اپنے علاقے میں لگایا، جبکہ دیگر ممبران جو خاتون یہ بات آف دی ریکارڈ مجھ سے کر رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 5 دفعہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان سے ملنے کی کوشش کی، ایک بار میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ایک جھوٹا وعدہ کر کے پنجابی میں مجھے منڈا دے کے وہ واپس بھیج دیا۔ تو اب اس کے بعد اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے بہت سے جو الزامات جو ہیں وہ مختلف لوگوں پر آ رہے ہیں، اور ایک ایسا لیٹر جو ہے وہ انہوں نے ہوا میں لہرایا ایک جلسے میں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ اگر خان صاحب کو ایسا کوئی دھمکی آمیز لیٹر ملا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ لیٹر فوری طور پر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد پھر یہ پارلیمنٹ میں لایا جاتا، صدر پاکستان کو دیا جاتا، آرمی کو دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ لے دے ہوئی تو اس لیٹر کو بھجوایا گیا سیکورٹی کونسل میں۔ سیکورٹی کونسل نے اس کو بہت چھان بین کرنے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیٹر کے پیچھے خان صاحب نے پوری قوم کو جلسوں میں بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میں حیران ہوں کہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ بھی عمران خان کی ڈگڈگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، بنیادی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے پاس 3.5 سے 4 سال کا جو ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ جتنی کر سکتے ہیں، جتنی عوام اور ملک کی بہتری کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کریں۔ عمران خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے، واقعی عمران خان صاحب قابل تعریف ہے۔ انہوں نے آ کر جس انداز کے ساتھ پہلا کام جو کیا، انہوں نے جس طریقے کے وہ کام کر رہے تھے، وہ ایک صحافت میں ایک سینئر صحافی ہونے کے ناطے اور ایک اینالسٹ اور اینکر ہونے کے ناطے کوئی بھی اگر اس چیز کو دیکھے تو وہ اینالائز کرے گا کہ واقعی یہ وہ ایک ایجنڈا تھا جس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا۔ جیسا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ ابھی میرے جو مہمان آج پروگرام میں ہیں وہ ایک اپنا پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں اور ایک جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ آپ کو بتائیں گے بہت سی چیزیں کہ واقعی عمران خان ایک ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ تو اس ایجنڈے کے تحت یہ سارا عمل جو کیا گیا، اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو IMF کے حوالے کیا گیا، جو ایک بہت بڑا جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ کام کیا گیا امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب۔ بھئی آپ ایک محکوم قوم ہیں، آپ کو 1947 سے لے کر آج تک آپ نے امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، آپ نے کسی بھی پارٹی نے کسی بھی حکمران نے پاکستان کے لیے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو علاوہ صدر ایوب خان کے کہ آپ نے انڈسٹری جو ہے اتنی ڈیولپ کی ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھی، اور امپورٹ بڑھنے سے آپ کے جو ہیں وہ آپ سٹینڈ کر گئے، اور اس کے بعد پھر آپ IMF کو کہہ دیں کہ بھئی اب ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کسی چیزوں پر کام نہیں کیا گیا۔ آج یہ پیپر ورک ایک کاغذی کارروائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہماری GDP گروتھ اتنا اونچا ہو گیا، ہم نے اتنی ایکسپورٹ بڑھا دی، امپورٹ کو جو ہے وہ ہم نے ڈاؤن کیا۔ انڈسٹری چل نہیں رہی، ایکسپورٹ کیسی ہو گئی؟ انڈسٹری کا جو حال ہے، اگر آپ وائٹ پیپر دیکھیں جو ابھی بننے والا ہے ان قریب، وہ آپ کو ریالٹی بتائے گا، آڈٹ رپورٹس آپ کو بتائیں گی کہ یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، جو عمران خان صاحب صرف اپنی حکومت کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ تمام کام کرتے رہے۔ پھر ایک اور بات جو منظر عام پر ہے، فورن فنڈنگ، ابھی اس کے حوالے سے بھی کیس کھلنے والا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کرنل یوسف رضا صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں نعمان صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، یہ اور میاں محمود رشید صاحب، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، اور ان اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ لاتعداد جو پیسہ وہ جمع کیا ہے، جس کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ناظرین، اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھنا ہے کہ اب میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم آئے، اور اس کے بعد ابھی پنجاب کا کھیل باقی ہے، پھر اس کے بعد دیگر دو صوبے ہیں، وہاں پر بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، اور PMLN کی پوری کوشش ہوگی گرینڈ الائنس کی کہ گورنمنٹ ان کی آ جائے۔
میاں شہباز شریف صاحب نے جیسے اپنے سٹارٹ میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ گرایا جائے گا، کیونکہ پیچھے جو ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بھی گر چکی ہیں۔ تو میرے لیے ضروری کہنا یہ ہے کہ جو حالات عمران خان صاحب نے پیدا کیے وہ انہوں نے خود پیدا کیے، جو وقت تھا گزر گیا، اور اب بہتر چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی بجائے سڑکوں پر آنے کے سکون کے ساتھ بیٹھ کر تمام حالات کا موازنہ کرے اور ان کو کام کرنے کا موقع دے، کیونکہ اس وقت ہمیں ملک کی خاطر اور عوام کی خاطر سب کچھ ان سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتیات کے لیے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے بہت سے ہمارا انٹرنیشنل چینل ہے، دنیا کے تقریباً 200 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، مجھے بہت سے لوگوں کے باہر سے فون آتے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی اپنی کوئی ذاتی جائیداد جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جا رہی ہے یا کوئی چھین رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ سارے 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، اس کے علاوہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں یہ ان کا پاکستان ہے، یہ نہ عمران خان کا ہے، نہ نواز شریف کا ہے، نہ کسی مولانا فضل الرحمان کا ہے، نہ کسی آصف زرداری کا ہے۔ یہ اس کے لیے قربانیاں دینے والی جو لوگ ہیں، پاک فوج کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جنرل باجوہ کو اس تمام ایکشن کے درمیان بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاک فوج کا مورال مزید بلند ہو گیا، حالانکہ پاک فوج کے پاس ایک بہت بڑا چانس تھا، وہ مارشل لاء کا نفاذ کر سکتے تھے۔ ماضی میں بے نظیر کی حکومتوں میں اور نواز شریف کی حکومتوں میں جو کچھ ہوا وہ دنیا جانتی ہے، اور دنیا تقریباً یہی اندازہ لگا چکی تھی کہ پاکستان میں مارشل لاء لگنے والا ہے، لیکن عمران خان نے جنرل باجوہ پر بھی وہ حملہ کرنے سے باز نہ آئے، انہوں نے ملک کی سالمیت کا خیال نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو ہمیشہ عزت دی ہے۔ اور میں نے اپنے پیچھے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گی، جو فیصلہ کریں گی آئین کی روح سے اور آئین میں کریں گی۔ ناظرین، ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا اور میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا، یہ کسی انسان کی جانب سے نہیں ہوا۔ آپ یہ سوچیں کہ آصف زرداری صدر رہے، اس کے علاوہ آج تک جتنے لوگ بھی رہے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے، اور اب وزیر اعظم آ گئے، تو یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی خون ریزی اور ایک بڑے ایسے معاملات سے بچا دیا کہ جس میں ہمارا ملک جو ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ بالکل ڈوبنے کے قریب جا چکا تھا۔ ملیشیا کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، وہ آپ کے ملیشیا کی نہیں، سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے شارٹ بریک کی جانب، اور پھر اس کے بعد آپ آئیں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ، وہ بتائیں گے آپ کو وہ تمام باتیں، اندر کی بہت سی چیزیں۔ آپ اگر لائیو کال پر آ کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کے بعد ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے ٹویٹر پر، فیس بک پر بھی آپ اپنے کمنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان یا کسی پارٹی کو یا نواز شریف کو مت دیکھیں، صرف پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کا خیال کریں، اور فوج کے لیے جو ایک گندا مواد لوگ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اس سے بھی پلیز اوائڈ کریں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ چلتے ہیں ناظرین، شارٹ بریک طرح پروگرام دیکھتے رہیے تجزیہ۔ ایک بڑی معروف شخصیت ہیں مولانا چنیوٹی صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور آپ بڑے تجربہ کار سیاست دانوں میں آپ کا نام گنا جاتا ہے، تو آج ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو دنیا کے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پورے 3.5 سال 4 سال میں اس ملک کے اندر کوئی
جو ہے بنیادی کام یا کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکا جس کی وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ عوام اچھے لفظوں میں لیتی. آج ایک بڑی تبدیلی اس ملک کے اندر آئی ہے. تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک خاص ممبر ہیں اور آپ نے اسمبلی میں تقریباً 3.5-4 سال ان کے ساتھ گزارا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو پی ٹی آئی اب یہ دھینگا مشتی کرنے جا رہی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ اور دوسرا، میاں شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی ریلیف کے لیے کس حد تک بہتر ثابت ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا. یہ حقیقت بات ہے کہ عمران خان صاحب جو نعرہ لے آئے تھے، یہ نعرہ ان کا اپنا ذاتی بھی نہیں تھا، ان کو یہ نعرہ دیا گیا، ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا. ہم تو کہتے ہیں خاکم بدہن کہ جو منصوبہ ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہ گوادر بندرگاہ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، پاک چائنا کوریڈور اس کو ختم کر دیا جائے اور اپنے معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے، قادیانیوں کو پھر سے مسلمان تسلیم کر دیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے اور پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنا کر شو کیا جائے اور اس کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بھی امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں، جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ 75% کام ہو چکا تھا. تو اس وقت ضروری تھا کہ مہنگائی کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، چلو بے حیائی ہے، کچھ ہے، گالم گلوچ ہے، سب کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں متحدہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی کہ اب ملک کی سالمیت کو، ملک کی بنیاد کو بچا لیا جائے. ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اس میں ان کو کامیاب کیا. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا، میں کہتا ہوں وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آیا ہی تھا، وہ تو پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اس میں اپنی حد تک وہ کامیاب ہوا. اب الحمدللہ بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو، وہ ہمارے قائد رہے ہیں پنجاب میں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، بڑے اچھے طریقے سے دیکھا ہے. بڑے بڑے افسر ہر وقت وہ اس میں فکر میں ہوتے تھے کہ ابھی میاں صاحب کا فون نہ آ جائے. 18 گھنٹے مسلسل ان کو انہوں نے جاگتے دیکھا ہے. ہم نے خود جب 2009 میں ضلع بنوانا تھا چنیور کو، تو ہم فجر کی نماز کے بعد آ جاتے تھے، 6-7 بجے سی ایم صاحب دفتر آ جاتے تھے. وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ 8 بجے وہ پہنچے ہیں دفتر، وہ آج 7 بجے جو ہے انہوں نے میٹرو ٹرین جو ہے اسلام آباد والی اس کا نوٹس لے لیا، نہ خود بلکہ اپنے ساتھیوں کو، آسن اقبال صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، اور جو اپنے کلیگ ہیں حنیف عباسی صاحب ہیں، ان کو بس پر چڑھایا ہے. اچھا مولانا صاحب ایک بات سنیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پی ایم ایل این کا ایجنڈا آگے کیا ہے، اور ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو ایک بہت بڑا میچ پڑنے والا ہے اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ 16 تاریخ کو اجلاس طلب کیا جائے اور فوری طور پر جو ہے وہ سی ایم کا ڈیسائیڈ کیا جائے. لیکن آج صبح مجھے پتہ لگا کہ ہائی کورٹ کے اندر فل بینچ کے اندر بینچ کے لیے ایک درخواست دے دی گئی ہے، جوہری پرویز رائی صاحب کی طرف سے کامل علی آغا نے درخواست دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے آپ ایجنڈے کے بارے میں بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا کیا ہوگا. مزید عوام کی بہتری کے لیے پیٹرول سستا ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور مہنگائی کا جو طوفان عمران خان کے دور میں آیا اس کو کس انداز سے آپ کنٹرول کر پائیں گے؟ جی یہ تو بندے کے منہ میں یہ بات ہے کہ یہ چند مہینے ہیں جو اس کی زبوں حالی ہے معیشت کی، یہ چند مہینوں میں تو اس پر کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمت مردہ مدد خدا، جتنا کوئی موقع ملا میاں صاحب کو، ان کی ٹیم کو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. آپ نے دیکھا کہ یہ 4-5 دن میں ہی $8-9 جو ہے وہ نیچے گر گیا. اور اس وقت جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں، دھاندلی کے سارے راستے جو ہے وہ بند کیے جائیں اور ایک شفاف اور خود مختار قسم کا ادارہ ہو جو کہ الیکشن کروائے اور صحیح قیادت جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن اس کے اندر ابھی تک جو ہے رکھنے اور روڑے جو ہے اڑکائے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل 5 بجے 5:30 بجے تقریباً ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور نے
فیصلہ دے دیا کہ یہ 16 تاریخ کو ہر حال میں الیکشن کروائے جائیں گے، لیکن اب پھر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن دلے سے دلے ہوتا جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی یہاں جو پابند کیا ہوا ہے اور ہم اپنے ذاتی جو مصروفیات ہیں، عبادت کے، رمضان کے معاملات ہیں، اس سب کا گناہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر جائے گا۔ کچھ کر لیں، جتنے لالچ دے لیں، جتنی دوس داندلی کریں، انشاءاللہ یہ ووٹ جو ہے وہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ نا اس کو پی ٹی آئی کی قیادت کو اب ہم نے نہیں رہنے دینا اور ہم نے اس کے ساتھ نہیں چلنا۔ تو پھر عقل کی بات یہ ہے کہ اب وہ جو ہمارے صوبائی ممبران ہیں ان کو اگر کوئی لالچ بھی دیں تو وہ وقتی لالچ دے سکتے ہیں، لیکن ہر ایک ممبر یہ سوچے گا کہ اس وقت وفاق میں جب پی ڈی ایم کی اور یعنی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آ گئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے، اگر صوبے میں وہ اگر بن بھی جاتی ہے بالفرض والمحال تو وہ ان کا نہیں چل سکیں گے وفاقی حکومت کے ساتھ۔ اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے شکست کو تسلیم کرے اور جو سیاسی حربے اور الیکشن کو ڈیلے سے ڈیلے کرنے کی جو ان کی منصوبہ بندی ہے اس سے باز آ جائیں۔ اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، صوبے کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہے اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شک بھارت وہی ملک ہے جس کے 5-6 دن پہلے عمران خان سے بڑی تعریفیں کرتے تھے، اب جو وہی ان کا دشمن بن گیا۔ صرف بھارت نے نہیں تائید کی، سعودی عرب نے کی ہے، ترکی نے کی ہے اور اس طرح سے کہ انگلینڈ نے کی ہے، امریکہ نے کی ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے ناراض تھے کیونکہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت ناکام رہی۔ خارجہ پالیسی پر ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا جو درباروں میں بیٹھ کر چندہ اکٹھا کرنے والا تھا اور وہ اس کا اہلیت کا اہل نہیں تھا۔ اسی طرح پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کا اہل نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے جو غیر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کی، جن میں ٹرکی، چائنا، سعودی عربیہ اور دیگر اور بہت سارے ممالک ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ یہ تمام جو ممالک ہیں یہ واپس پاکستان کی طرف آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا جو آپ کے لیے خاص ایک بہت مشکلات کا سامنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، اور نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو یہ پارٹیاں موجود ہیں، یہ 10 یا 11 پارٹیوں کا بھی، جتنی پارٹیوں کا بھی یہ ایک گرینڈ الائنس بنایا گیا ہے، اس الائنس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آ رہی کہ آگے جا کر یہ الائنس جو ہے وہ وزارتوں یا کسی اور لالچ میں آ کر جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو بلیک میل کرے اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ کام نہ کر پائیں؟ دیکھیں ابھی آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا، حامد میر صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج کا ہمارا الائنس نہیں ہوا، وہ تو 3 سال سے اکٹھے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے جو ان کی قائدین کی تقریریں سنی ہیں یا ان کے موڈ دیکھے ہیں تو وہ یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ عمران خان سے نجات حاصل کی جائے، اور انہوں نے پیپل پارٹی واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تو دینے والے لوگ ہیں، لینے والے ہم نہیں ہیں، ہمارا کوئی خاص مطالبہ نہیں ہے، ہم مل کے چلنے کے عادی ہیں، مل کے چلیں گے۔ تو بے شک وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے قائدین وہ چلیں گے۔ دیکھیں ابھی ایک بات ہوئی ہے کہ وزارت خارجہ کی، تو انہوں نے اپنا سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، ہماری جو وہ کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی، تو انشاءاللہ مشاورت جو اگر چلتی رہے گی تو بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھا مولانا صاحب دوسرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ایک پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ تقاضا کیا ہے کہ تقریر کے دوران جو ہے وہ ان کے کچھ معاملات ہیں جن کو میاں شہباز شریف صاحب نے نہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی، لیکن بعد میں میاں شہباز شریف صاحب کل گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ان معاملات کو سیٹل کر لیا۔
اب یہ تمام چیزیں تو سیدھی سیدھی جا رہی ہیں. اب دوسری جانب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بیچ میں بہت زیادہ بڑے بڑے گھپلے موجود ہیں. اب ان گھپلوں کو جب یہ چھیڑیں گے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اب شہباز شریف صاحب جو انتقام کی طرف چلے گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے کے ساتھ عوام جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹا لیٹر لہرا کر جس کا آج تک ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا عوام کو بے وقوف بنایا. اور ابھی ان کی جو بہت بڑی بڑی جو انہوں نے کیے ہیں، یہ کرپشنز کیے ہیں ان کے ممبرز نے، ان کے وزراء نے، ابھی وہ بھی سامنے آنی ہیں. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب واقعی جو ہیں وہ نیب کو ختم کر کے کسی دوسرے ادارے کے ذریعے ان کی جو ہے کرپشن کو منظر عام پہ لائیں گے تاکہ جلسوں میں آنے والی عوام جو ہے ان کو پتہ لگ سکے کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ عمران خان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زیر بحث لایا جائے. انہوں نے آتے ہی کام اور بس کام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے دھیان دیا ہے. ان کو عمران خان صاحب رات کا جو ان کا پشاور کا جلسہ تھا، ایک کی رات تھی کہ 40 ارب بھائی، یہ تو 40 ارب کا آپ کا الزام ہے. آپ کے کتنے ارب ابھی فورن فنڈنگ میں اربوں روپے کا فراڈ ہے. چنیوٹی صاحب، فورن فنڈنگ کے 40 ارب نہیں، 100 ارب، 300 ارب، 250 ارب جب آپ یہ کچا چٹا کھلے گا انشاءاللہ ان کو یہ 40 ارب بھول جائیں گے سارے انشاءاللہ. چلیں مولانا صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جس طرح فرح بی بی کے حوالے سے کہا گیا کہ تقریباً وہ کوئی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ لے کر باہر چلی گئی ہیں، نکل گئی ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ بھی جو ہیں ان کے پروازوں پر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے استعفوں کا ذکر کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی میں ان کے ممبران موجود ہیں اور سینٹرل میں انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے تو بیسیکلی تو ان کو پنجاب میں جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے الیکشن؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ماضی کی طرح، جس طرح ماضی میں یہ استعفوں کی دھمکیاں دیتی آئیں جب، تو اب کیسا لگ رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی استعفے دے دیتی ہے تو کیا آپ لوگ اسمبلیوں کو چلا سکیں گے اور ری الیکشن کروائیں گے؟ کیا کرائیں گے؟ انگور کھٹے والی بات ہے وہاں، چونکہ ان کی گنتی بالکل پوری نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھا کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا آخری وکٹ تک، آخری بال تک کھیلوں گا، وہ تو میدان میں آیا ہی کوئی نہ، اور جرأت نہ کی آ کر قومی اسمبلی کے وہ اس میں بیٹھتے، آ کر تماشا وہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کو دیکھتے. وہ تو وکتے سارا کوئی بھول کر بنی گالا سے باہر ہی نہیں نکلے، پھر ان کو نکالا ہی گیا وہاں سے. اور یہاں ان کی پالیسی جو مختلف نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے وہ جوڑ توڑ اور بلیک میلنگ اور لالچ و حرص جو ہے وہ اس کے بازار گرم ہے. ان کو یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں کو نیچے اوپر کر کے ہم جیت ہی جائیں گے. اس لیے یہاں کی جو ان کی قیادت ہے پنجاب کی، وہ کہتی ہے جی وہ استعفے صرف جو ہے نا قومی اسمبلی تک تھے، یہاں اس کے ساتھ متعلقہ نہیں ہے. تو یہ دوگلی پالیسی ہے. پنجاب میں کچھ اور ہے، وفاق میں کچھ اور ہے. اور وفاق کے بھی جو ان کے ایم این ایز ہیں، ان کے کتنے سارے لوگ ہیں، وہ ایک تو ان کی جو جماعت تھی ان کے ساتھ الائنس، اس نے تو اعلان کر دیا ہم استعفیٰ نہیں دیں گے اور ہم اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ایسے ہی بہت سارے ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم استعفے نہیں دینا چاہتے. بلکہ جب وہ اس نے محمود اپنے جو ہے نا وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود نے جب اپنی تقریر کر رہے تھے تو اس تقریر سے 5 منٹ پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اکثریت کہتی ہے کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، استعفے نہیں دیں گے. تو لیکن جب وہ ان کو جو اتنا بھاری بھرکم ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو اتحاد تھا اور وہ حقیقت پر مبنی تھا، ان کی چور بازاری، جھوٹ اور ملک دشمنی، اس کو وہ سامنا نہیں کر سکے تو اب انہوں نے استعفوں کا بہانہ بنا لیا. ہم تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ استعفے نہیں دے گی. ابھی تک تو 3-4 آدمی کے نام آئے کہ انہوں نے استعفے دے دیے، اور اسمبلی کے رولز ہیں کہ وہ ایک بندہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوگا، اپنا بیان دے گا. یہ تو ایک اس نے شاہ محمود نے ایک بیان دیا کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، چلو بھائی اٹھو. یہ تو ایک ڈکٹیشن کے اوپر ایک ڈرامہ رچایا گیا.
یہ ڈرامہ ہے، اور اگر ان کو اتنا شوق ہے تو یہ جلد از جلد اجلاس بلائیں۔ یہ 16 کو اجلاس بلانا تھا، یہ 22 کو کیوں لے گئے؟ وہاں پر پیش ہو اور اپنا ایک ایک بندہ آئے اور اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے اپنی وجوہات بیان کرے۔ اسپیکر بھی پوچھے گا ان سے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر دے رہے ہیں۔ چنوٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا چنوٹی صاحب جو ہیں منظور احمد چنوٹی صاحب کے بیٹے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک بڑا تجربہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دیگر پارٹیوں میں، مطلب ان کا ایک تجربہ ہے، اور انہوں نے جس انداز کے ساتھ بات کی، اور وہ امید یہ کر رہے ہیں ان کے تمام ممبران بھی اور ان کے جو اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، اور شارٹ ٹائم کے اندر ہمیں بہت زیادہ بہتر کام کرنا ہے۔ ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ خطرہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ ان کا جو الائنس ہے، اس الائنس کے اندر کسی جگہ کوئی ٹک نہ پڑ جائے، یعنی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سارے لوگ اپنے ملکی مفادات کے لیے اکٹھے ہو کر، زرداری صاحب بھی جیسے کہ چلے ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ ملکی مفادات اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تو یقیناً وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر آنے والے الیکشن میں، وہ چاہے 7 مہینے کے بعد ہیں چاہے 9 مہینے کے بعد ہیں، الیکشن تو مسٹ ہیں، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کے اندر یقیناً یہ اچھا کردار ادا کر سکیں گے اور اچھے ووٹوں کے ساتھ دوبارہ پھر آنے والی اسمبلی کا حصہ بن سکیں گے۔ اب میں آپ کو اس میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا یا کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے، یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی راز کی بات ہے کہ اگر اسے کھول دیں تو آپ یقیناً یہ وہ لوگ جو جن کو تعلیم نہیں ہے اور جن کو حس نہیں ہے اور وہ جا کر عمران خان کے جلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو خبر ہوگی کہ واقعی عمران خان جو کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا، اور جتنی چیزیں ابھی مولانا صاحب نے گنوائی ہیں جس میں قادیانیت ہے اور IMF جو ہے اس کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کیا گیا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور ایٹمی اثاثے جو ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس طرح کی بہت چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 75% کام ہو چکا تھا۔ ریئلٹی اس بات کے اندر موجود ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو تمام یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں پر واقعی میں کام ہو چکا تھا، اور نیرلی جیسے کہ آپ نے ملیشیا کا حال دیکھا، پاکستان کا حال وہ بننے جا رہا تھا۔ غیر ممالک جو ہیں وہ آپ کے سب آپ سے ناراض تھے، تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی۔ یہ کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب میرے اس مولا کا کام ہے جس نے عمران خان کو عزت دی، نواز شریف کو عزت دی اور چھین لی، اور اس کے بعد پھر آج شہباز شریف کو عزت دی۔ اگر شہباز شریف بھی اس ملک کی سالمیت کے خلاف چلیں گے تو یقیناً وہ بھی ایک بڑی سزا کے سزاوار ہوں گے، عوام کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ ناظرین چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، دیکھتے رہیے گا پروگرام تجزیہ۔ جو ہماری جو گوادر کا معاملہ تھا اس کو بھی ان لوگوں نے خراب کیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی فرید احمد پراچا صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، پرانے تجزیہ نگار بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بڑی نگاہ ہوتی ہے سیاسی معاملات کے اوپر بھی، اور ان کی اپنی سیٹیں بھی جو ہیں وہ ہر حکومت میں رہتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں فرید پراچا صاحب کے ساتھ۔ جی السلام علیکم پراچا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پراچا صاحب آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت PTI کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ان 3.5-4 سالوں میں گمبھیر ہو چکے تھے، اور مجبوراً ایک ایسا ٹائم آیا کہ آٹومیٹکلی کچھ اللہ کی مہربانی ہوئی اور ایک بڑا گیپ آیا، کیونکہ یہ جو ایجنڈا ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امریکن ایجنڈا لے کر آئے تھے اور وہ یہ اس کو 75% تقریباً کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے اس کے بعد پھر یہ ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ ایک تحریک آئی، اور پھر جس طریقے کے ساتھ عمران خان نے اس تحریک کو اور سپریم کورٹ کے احکامات کو جس طرح روندا اور بمشکل حکومت چھوڑی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور عمران خان کے دور میں کیا 4 سالوں میں یہ عوام کو کیا دے پائے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ خود انہوں نے اپنے ساتھ کی ہے. وہ ایک نئی بات لے کے، تبدیلی کا پیغام لے کے، نئے پاکستان کا پیغام لائے تھے. لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے خواب سجائے تھے، لیکن جتنی بری طرح وہ ناکام ہوئے ہیں، بیڈ گورننس کی انتہا کر دی اور ملک کو ایک طرح سے کنگال کر دیا. یعنی یہ ہماری جو معیشت ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں قرضے لینے سے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کر لوں گا، تو وہ تو انہوں نے نہیں کی. لیکن اس کے بجائے یہ ہے کہ جی آج پاکستان میں 52,000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے اور ہمارا قرضہ جو ہے وہ چلا گیا ہے 130 ارب ڈالر. اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈالر جو ہے وہ جمپ کر کے 190 تک بھی پہنچا ہے. اب یہ ساری صورت حال یہی سے ہے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، تو جو اس وقت اقدام ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا، وہ ایک آئینی راستہ ہے. اور پہلے ان کی حکومت بھی اتنے لوگوں سے بنی تھی، جو لوگ یا جو پارٹیاں، اب انہوں نے اپنا ایک ان پر عدم اعتماد انہوں نے کیا، تو وہ اتنے پہ ہی تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس بڑی کلیئر میجارٹی تھی اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی. وہ کلیئر میجارٹی نہیں تھی. انہوں نے MQM کو ملایا تھا، کاف کو ملایا تھا اور وہ پارٹیوں کو ملایا تھا. ان پارٹیوں نے اپنا رخ بدل لیا. وہ ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ جو ان کی پارٹی کا جس نے عدم اعتماد میں ووٹ دیا ہو، تو کوئی نہیں ہوا یعنی ان کے ساتھ. لیکن اب جو وہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط اور نقصان دہ ہے. یعنی وہ اداروں کو جن میں عدلیہ ہے، جن میں پارلیمنٹ ہے، سب کو بے وقت کر رہے ہیں. اور اس کو بے وقت کرنے کا فائدہ بھارت کو تو ہو سکتا ہے، ہمارے دشمنوں کو تو ہو سکتا ہے، خود پاکستان میں کو کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ جو نوجوان نسل ان پر اعتماد کر رہی تھی، اب اس کو انہوں نے ایک اور جنونی سا ایک سوچ کا ایک انداز اور طرز فکر ایسا کیا کہ وہ ایک ہی بات پر اندھا دھند یقین لائے ہوئے ہیں کہ جہاں امریکہ نے کوئی سازش کر دی ہے. نہیں پراچا صاحب وہ جو ایک لیٹر کے حوالے سے بات چل رہی تھی، وہ تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں، اور کوئی بھی ایسا ادارہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. نہ اس کو چیف جسٹس پاکستان کو سٹارٹ کے اندر شروع میں دیا گیا، نہ پارلیمنٹ میں دکھایا گیا. وہ صرف ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرانے کے بعد اس کاغذ کی بیس کو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارا تختہ الٹا ہے. ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کو لانے والا کون تھا؟ اچھا، ایک بات تو ٹھیک ہے، ان کو لانے والے بھی وہی تھے. اب جو ایک بات ہے کہ جماعت اسلامی نے، سراج اللہ صاحب نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا اس طرح نہیں چلنی چاہیے کہ اب اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے اور اگلا الیکشن اسی کاغذ کی بنیاد پہ لڑا جائے اور لوگ جو ہے ان کو بلا دیا جائے مہنگائی کو، اور جو اس ملک کے اندر انتہائی پاکستان کے نظریے کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے اس کو بلا دیا جائے. یا تو جو ہدایات آتی رہی ہیں ان ہدایات پہ منو ان عمل کیا گیا، اور پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی کا، گھریلو تشدد کے نام سے، خاندانی نظام کے خلاف وقف املاک کا قانون، پھر اسی طرح اسٹیٹ بینک کو عالمی اداروں کے حوالے کرنے کی بات. تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے کسی کا وہ جواب نہیں دے سکتے. اب انہوں نے ایک اور جنون پیدا کر دیا، تو جواب مانگے ہی نہ اور یہ کہا جائے کہ جی میرے خلاف تو ایک عالمی سازش ہو گئی ہے اور قومی غیرت کی بڑی قیمت دینی پڑ رہی ہے. تو یہ قومی غیرت تو جو ہے وہ تو کشمیر کو لپیٹنے کے اندر تو کہیں کوئی قومی غیرت کا نہیں ہوا. اور ایک وہ جو شاطر میں رسول آسیہ ملعونہ تھی، اس کو لبوں کے اندر حوالے کرنے کے اندر تو قومی غیرت کا کوئی جنازہ نہیں نکلا. اور اسی طرح سے دیگر بے شمار اقدامات انہوں نے کیے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی غیرت کے منافی ہے. سی پیک کو روک دیا گیا، اور اسی طرح سے جو ہمارے یعنی قومی مفاد کے اندر چیزیں تھی ان کو کلبھوشن یادیو کو امریکہ بھارت کے حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی
یعنی ہم اس حد تک ہیں کہ ہم اپنے ملک کے خلاف جو کارروائی کرنے والا جاسوس ہے اور دہشت گرد ہے اس کو حوالے کرنے کے لیے ہماری حکومت قانون سازی کر رہی ہے. تو ہمارا یعنی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے جواب دینے کے بجائے انہوں نے ایک اور پیدا کر دیا کہ اب چلیں اب نہ آپ یہ بات کریں نہ وہ کریں نہ وہ کریں. فتویٰ کے لیے امریکہ نے ایک سازش کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکلنی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے. اچھا پراجا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پی ٹی آئی جس طرح تشدد آمیز لوگوں کو بھڑکا رہی ہے اور شیخ رشید سمیت ان کے دوسرے جو وزراء فواد چودھری جس طریقے کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا عوام میں اچھا پیغام جا رہا ہے اور یہ کیا قوم کو خانہ جنگی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اب بڑی واضح سی بات ہے, یعنی اگر آپ کریں گے تو جواب بھی ہوگا اور اگر جواب ہوگا تو پھر خانہ جنگی بھی ہوگی نا. یعنی ابھی 2-4 دنوں میں کئی واقعات عائد ہیں, اس میں یعنی ہم دونوں طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرد بھی اس طرح سے یعنی اگر کسی نے کوئی آپ کے خلاف بات کی ہے تو آپ تشدد پہ اتر آئے. لیکن یہ کلچر جو بن رہا ہے یہ کلچر بڑا غلط ہے. پہلا کلچر تو جو ہوا کہ جلسوں میں گالی دی جائے, نام بگاڑے جائے, نام بگاڑ کے دیا جائے مخالفوں کے, تو مطلب یہ تو انتہائی نقصان ہے. ہم نے تو مولانا مودودی اور چودھری محمد علی اور نواب زادہ نصر اللہ اور اس طرح کی سیاستدان دیکھے ہیں, پروفیسر غفور اور قاضی حسین. کوئی مذاقہ نہیں, چلے جائے ملک معراج غالب, قابل لوگ تھے, بہت قابل. یعنی وہ سیاست دیکھتی ہے. اور یہ جو سیاست آ رہی ہے کہ جس میں کالم کرو کیا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے, آپ مجھے کچھ گمان نہیں کر سکتا ہم کس اپنی نسل کو کس بات میں ڈال رہے ہیں. یہی آپ کل کے ہمارے کوئی جج بنیں گے یا کل کے ہمارے جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ بنیں گے جن کا مینٹل لیول اس طرح کا ہوگا. اچھا پراجا صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو جماعتوں کا ایک گرینڈ الائنس بنا ہے اس کے اندر آپ کو کیسا لگ رہا ہے فیوچر کے اندر, کیا یہ گرینڈ الائنس جو ہے چلتا رہے گا اور میاں شہباز شریف جو ہیں عوام کو مہنگائی کے طوفان سے, پیٹرول کے طوفان سے اور ڈالر کے طوفان سے نکال پائیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے ویری امپورٹنٹ, اس وقت عوام ریلیف مانگ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا شہباز شریف صاحب دوسرا غیر ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات عمران خان کے دور میں خراب ہوئے ان کو اتنی شارٹ پیریڈ میں یہ اتنے سارے کام ریوائیو کر پائیں گے, جبکہ ان کو ضرورت ہوگی ان تمام لوگوں کی, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان سمیت MQM, تیسری تمام جماعتیں جو ہیں وہ اگر ان کو سپورٹ کریں گی تو آئی تھنک کہ یہ ایک کامیاب ٹائم گزار جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ بڑی مشکل سے عنوانات ہیں, ممکن نہیں ہے. مختلف پارٹیاں, متضاد پارٹیاں, مختلف اپنے پہلے ماضی رکھنے والی, ایک دوسرے کی بدترین مخالف ہے, تو کوئی مطلب پھر ایک چلے عدم اعتماد تک تو ہو گیا, لیکن اگلا معاملہ تو اس طرح چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہماری تو سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف صحیح جانا ہے. الیکشن کا سوچا جائے کہ جی وہ متناسب نمائندگی کرو یا انتخابی اصلاحات کرو, اور وہ کس طرح سے ہو, ٹھیک حلقہ بندیاں ہو, 4 مہینے بعد ہونا یا 7 مہینے بعد ہونا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا الیکشن ٹھیک ہونا اہم ہے. اس لیے معاملہ جو ہے چلیں جتنا کوئی یہ سنبھال سکیں گے وہ بھی ان کی کارکردگی سامنے آ جائے گی, نہیں سنبھال پائیں گے تب بھی آ جائے گی. لیکن جو انتخاب کا ہے وہ تو ایک اتفاق رائے جس میں تمام سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ میں ہیں نہیں ہیں, تھوڑے ہیں زیادہ ہے, سب کو اعتماد میں لے کر تو انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن کی آزادی, خود مختاری اور اس کو کام کرنے دینے کا طریقہ کار اور انتخابی حلقہ بندیاں تاکہ یہ الیکشن جو 6 مہینے سال بعد, یعنی سال تو نہیں, اب یہ ہونا وہی ہے 7 مہینے کے اندر, یعنی 4 مہینے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے اور 3 مہینے الیکشن کی مہم کرے,
تو اس طرف ہی جانا چاہیے اور اس طرف ٹھیک بنا لے. راجہ صاحب جیسے شہباز شریف کو دیگر ممالک کی طرف سے جو ہیں وہ مبارکبادوں کے پیغامات مل رہے ہیں، بھارت نے بھی بھیج دیا، ترکی سے تعلقات عمران خان صاحب نے بریک کر دیے تھے، پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ، پھر سعودی عربیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ سی پیک بالکل تباہ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں اور پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ لایا جائے، کسی بھی صورت میں لایا جائے، اور تاکہ ڈالر کا ریٹ گرے اور عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف پیدا ہو. جب عوام کو ریلیف ملے گا تو آٹومیٹکلی میاں شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو تو اس میں بہترائی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک چیلنج ہے نا جی ان کے سامنے، اور یہ کہ یہ چیلنج میں اگر وہ پورے اترتے ہیں، کسی حد تک بھی اترتے ہیں، تو بہرحال لوگ کو بھی دیکھیں گے. ہم تو اپنی بات کرتے ہیں کہ بھائی جماعت اسلامی بھی ہے جس کو کوئی پہلے پورا ملک میں موقع نہیں ملا، لیکن کراچی میں موقع ملا ہے، پیٹ میں موقع ملا ہے، کھیتی میں ملا ہے، خدمت کی صورت میں ملا ہے. تو ہمیں بھی آپ یعنی اس ملک کا ووٹر جو ہے یہ توجہ کرے کہ کرپشن کا ایک ذرہ بھی جس کے اوپر الزام نہیں ہے اور جو پڑھے لکھے دیانتدار لوگوں کی ایک جماعت ہے، تو اس طرف بھی لوگ توجہ کریں. اچھا پرائز صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. پنجاب اسمبلی کے آرڈر جو تھے وہ 16 تاریخ کو ہائی کورٹ نے ایشو کر دیے تھے کہ وہاں پر اسی طرح شفاف الیکشن کرایا جائے اور چیف منسٹر کا انتخاب عمل میں لایا جائے. چودھری پرویز الہی ایک آپ کو پتہ ہے 4-5 لوگوں کی ایک پارٹی بنا کے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی اب ایک ضد کے اندر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اب انہوں نے آج ایک ریٹ بھی دائر کر دیا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کو فیصلے کو فل بینچ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اخلاقی طور پہ پی ٹی آئی تو والے تو استعفے دیتے پھر رہے ہیں، تو ایسا کام کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے اسپیکرشپ سے اور اس کے بعد نئے الیکشن کا انتظار کریں، یا ان کو مقابلہ کرنا چاہیے؟ اور پنجاب اسمبلی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات تو بڑی واضح سی ہے کہ جی جب آپ یعنی قومی اسمبلی میں قانون کو اور آئین کو ایک بالادستی ملی ہے تو پنجاب اسمبلی میں بھی ملنی چاہیے، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ملک میں انیسری صورتحال رہے. میں خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب یعنی ان کا خاندان ایک سیاسی رواداری کا اور باقی تمام طبقات سے تعلق رکھنے کے لحاظ سے ایک بہت نمایاں خاندان ہے، اور چودھری الہی صاحب کی ایک روایات ہے، تو انہیں اپنی روایات کا خیال رکھنا چاہیے. اور مطلب سیاست تو پھر بھی آ جائے گی اور ان کے لیے پنجاب کے اندر ایک اسپیس موجود ہے، وہ کر لیں گے، لیکن بہرحال وہ بھی اس سارے معاملے میں اپنی جو ایک ماضی ہے اس کو بہرحال مد نظر رکھے. پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ پراچا صاحب نے بڑے اہم ایشوز پر بات کی اور ان کو پھر جس طریقے کے ساتھ ہائی لائٹ کیا، ان میں آپ نے دیکھا انہوں نے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی توجہ جو ہے آج ان کی ناکامی کی مین ریزن جو ہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ خود ذمہ دار ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے ان کو عمران خان جنونی بنا رہے ہیں، اور جنونی بنانے کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ یوتھ ہے جنہوں نے آگے بڑھ کر ججز بننا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے اعلیٰ سیٹوں پر برجمان ہونا ہے. تو ان کو بجائے جنونی کے ان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی جنونیت کو لے کر سڑکوں پر گھومیں اور جھگڑا کریں اور لڑائیاں کریں اور ایک قانون کو ہاتھ میں لیں، تو ان کو سکون سے بیٹھ کر میاں شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے اور گرینڈ الائنس کو دیکھنا چاہیے. آخر 4 سال آپ نے بھی حکومت کی، آپ کو 1 سال یا 7 ماہ ان کو بھی دینے چاہیے، اور وہاں پر پھر آپ کا اور ان کا وزن بہتر ہوگا. ایز پاسبل کہ اگر یہ اچھا نہ کوئی کام کر پائے تو یقیناً پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر عوام کس کا فیصلہ کرتی ہے. اور دوسرا انتخابی عمل کے لیے ضروری ہے کہ بہت سی چیزوں کو پراج صاحب نے کہا کہ ابھی بنانے کی ضرورت ہے اور اس میں کچھ ٹائم درکار ہوگا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ
کلبھوشن یادیو جو ہے جو اس کے لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک قانون پاس کر رہی تھی اس کو باہر نکالنے کے لیے، آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ جس انداز کے ساتھ باہر بھیجا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مطلب ایجنڈے کے تحت وہ کام کر رہے تھے، اور چنیوٹی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے، اور ظاہراً ابھی وہ ایجنڈا نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری خاندان کی ایک روایات ہے، چودھری خاندان کو اپنی روایات کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے سیٹیں آنے جانے والی چیز ہیں، لیکن ان کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ پرفارم کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب والی جنونیت جو ہے وہ میاں چودھری فیملی کو قطعی طور پہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، جس سے ان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، ان کا سیاسی عمل جو ہے وہ سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، اور سیاسی کیریئر بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے پوری زندگیاں اور پتہ نہیں کتنی پیڑھیاں گزر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سیاسی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں کہ جن کی بڑی جو ہے وہ بزرگ جو ہیں وہ چلتے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ ایز سٹیپ جو ہیں وہ سیاسی لوگ ابھی بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جو قانون کی بالادستی نیشنل اسمبلی کو ملی وہی قانون کی بالادستی پنجاب اسمبلی کو بھی ملنی چاہیے، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں ایک شارٹ بریک کی جانب، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ تجزیہ۔